اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوائد و فضائل سے انشاءاللہ رمضان کا پورا مہینہ آپ فیض یاب ہوتے رہیں گے، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو بے بہا فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ نمبر 1، اس عمل کی برکت سے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو رب کریم ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، اور آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کرے گا، اور قرض منٹوں میں ختم ہوگا، بشرط یہ کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں محنت آپ نے جاری رکھنی ہے، کیونکہ جو انسان خود اپنی مدد نہیں کرتا رب کریم بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں رب کریم ان کے مقدر اور قسمت کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، خوب لگن کے ساتھ کام کریں، اسباب میرا رب آپ کے لیے پیدا فرمائے گا۔ کاروبار کو عروج پر لے جانا میرے رب کا کام ہے، عزتیں، ذلتیں، رزق اور دولت نوازنا رب کریم کا کام ہے۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ پر یقین پکا اور پختہ رکھیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا، بلکہ ایسا رزق عطا کرے گا، ایسی جگہ سے دولت نوازے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، رزق اور دولت میں فراوانی ہوگی، قرضوں سے نجات ملے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور ہر طرح کی تنگ دستیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی دنیا کو بھی بہتر کرے گا، آخرت کو بھی بہتر کرے گا۔ ہم لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا انعام ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو بہت ہی پیاری اور مختصر سی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد و فضائل بہت ہی زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ فائدے یہ ہیں کہ بندہ رب کریم کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دنیاوی فائدوں میں بھی بہت زیادہ ہمیں فائدے ملیں گے، اور آخرت کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی لسٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے گناہوں کو رب کریم مٹا دے گا اور ہمیں نیک و صالحہ لوگوں میں شمار کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ رب کریم نے چھوٹی سی سورت مبارک میں اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، جس طریقہ کار سے بتلاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت رب کریم ہمیں اپنے بہت زیادہ خزانوں سے نوازے گا۔ اور یاد رکھیں، اس سورت مبارک کو سچے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ جو لوگ پڑھتے رہیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جانے کے ضامن بن جائیں گے، وہ جنت میں ضرور جائیں گے جو اس سورت مبارک کو نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان ہے کہ جس شخص نے اس سورت مبارک کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس چھوٹے سے وظیفے سے ہمیں اتنے فائدے ہوں گے تو ہمیں اس وظیفے کو تھام لینا چاہیے، اس وظیفے کو پکڑ لینا چاہیے،
اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروائیں، دعائیں قبول کروائیں، پریشانیوں سے نجات پائیں، نیک اور جائز مقاصد میں کامیابیاں پائیں اور اپنی قسمت کو بدلتا ہوا چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے اور پورا دن آپ کے پاس ہوگا، راتیں آپ کے پاس ہوں گی۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، خواتین کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں یا تو کاؤنٹر رکھنا ہے یا پھر 100 والی تسبیح رکھنی ہے یا 200 والی تسبیح پکڑ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، باوضو ہونا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 200 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو 7 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ اور جب 7 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کا مقصد رزق اور دولت میں فراوانی ہے، اضافہ ہے، خیر و برکت ہے، قرضوں سے نجات کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا پھر کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو ان تینوں مقاصد کے لیے صرف 200 مرتبہ ہی آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کام میں کامیابی کے لیے الگ آپ نے 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے الگ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یعنی ایک وقت میں آپ اس وظیفے کو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 400 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنے بھی آپ کے مقاصد ہوں گے انہیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جتنے پیار کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، جتنی محبت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمل میں نے جس طریقے سے بتلایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، سورت اخلاص 200 مرتبہ پڑھ لیں یا 400 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر 7 مرتبہ جو میں نے آپ کو دعائیں بتلائی ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ کے آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے رو کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، گڑ گڑا کے ندامت کے آنسو بہا کے رب کریم سے مانگے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اپنے تمام خزانوں کو آپ پر نچھاور کرے گا، آپ پر لٹا دے گا، رزق اور دولت کے بند دروازوں کو، خزانوں کے بند دروازوں کو آپ پر کھول دے گا اور آپ کی قسمت کو 4 چاند لگائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا
مختصر سا وظیفہ جسے آپ نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے ضرور پڑھنا ہے، چاہے 2 دن پڑھ لیں، 4 دن پڑھ لیں، ایک ہی دن کیوں نہ رہ جائے اس دن پڑھ لیں، یا پھر رمضان کا جب چاند نظر آئے پھر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مزید فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک میں بھی اس وظیفے کی کثرت کریں، اس وظیفے کو جاری رکھیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حقدار ٹھہرائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔